اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی نعمت نوازتے ہیں, صحت بھی عطا فرماتے ہیں اور سکون بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن جب طاعت کرو گے اور طاعت سے رغبت کرو گے, سنت پافی کرو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. امت کا عذاب جو آ رہا ہے اس لیے کہ ہر شخص پریشان ہر کیوں ہے, اس سنت میں بغاوت کر رہا ہے, قوم پہ عذاب آ رہا ہے. اسی لیے معاملہ ٹھیک نہیں, لین دین ٹھیک نہیں, جب پہنچتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں, صاحب مجھے فلاں مرض لگ گیا, میں کیا کروں. جب صحت تھی تم نے کیا اس کا شکر ادا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی صحت دے کے آزماتے, کبھی لے کے آزماتے ہیں. یہ مومن کے لیے ہے. دونوں میں ایک ہی تدبیر تو کرو, مالک سے کرو. ایک مریض آیا تھا بلرامپور کے علاقے میں, بار بار مجھے بچا لوں, میں اللہ خود کیسی بات کر بھائی, گردے میں خرابی تھی اس کے, حالت اچھی بھی نہیں. بہرحال نہیں, سیاست تدبیر تو کرو, اللہ بھروسہ کرو. حلال اور حرام کبھی جب تک نہیں کرو گے قلب سکون نہیں پیدا ہوگا. ہم پیدا اسی لیے آ رہا ہے, روزانہ قضیے پیش آتے رہتے ہیں. جب تم حلال فیل کرو گے دل میں روشنی پیدا ہو جائے گی, اولاد بھی نیک بنے گی اس کی. ایسی اولاد باغی نہیں ہوتی, بڑی فرمادار ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے مالک کو کہنا مانا, اولاد کا کہنا مانے گی. روزانہ صاحب کی میری اولاد سنتی نہیں, مجھے کہنا نہیں مانتی, تم نے مالک کہنا مانا. اس کے بعد جب پہنچتے تو والا میں چاہتے ہیں. اسی لیے اب تک اجازت لو, اپنا محاسبہ کرو کہ ہماری زندگی کس دہی پہ جا رہی ہے, طاعت پر یا غفلت پر. یہ ہے خانقاہی نظام. اس کو کسی بیعت ہونا صحیح معنوں میں دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی, ورنہ یہ 810 بیعت بہت چل رہی ہے. فلاں شاہ صاحب فلاں بابا سے بیعت ہوں, یہ کوئی رسمی بیعت کہلاتی, کچھ نہیں اس کا. علاج سے ہوتا ہے, جو ڈاکٹر پاس جاتے ہیں اسے پورے توجہ دیکھتا ہے, تجویز رہتا ہے, بتاتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے. ایسی روحانی طبیب ہے یہ اللہ والے جو کہلاتے ہیں. علاج کرو ان کے قاعدے سے. یہ ہمیشہ کا پوری امت میں عملیہ ہے. علاج میں بہت پیچھے ہے, وہی روحانی علاج. روح بیمار ہے کوئی فکر نہیں, جس کے لیے 1000 روپے خرچ کریں گے, روح کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. اور جس پانی تمہارا کبھی ختم ہو جائے جانا سب کو ہے, اور روح تو باقی رہتی ہے, روح ہٹ جاتی ہے, مٹی نہیں ہٹ جاتی ہے. تو جو چیزیں جو انسان کو سوچے کہ بھائی جس مالک میرے علامت نہیں ہے صنعت میں کیا حق ادا کیا. حرام و حلال کی تمیز بہت ہے. 2 روٹی کھاؤ حلال کی, وہ بہت قوت دے گی. عمدہ غذا کھا رہے حرام کی تو ظاہر سے قلب کے نور نہیں پیدا ہوگا, جو خون مانے گا حرام کا متوجہ کرے گا, بے حیا کا حال کرائے گا. تو امت جو ہے طاعت پہ لگتی نہیں اور گناہ سے بچتی نہیں. جس پر طاعت پہ لگو گے, مالک کا کہنا مانو گے, قلب بہت نور پیدا ہوتا ہے. اللہ والوں کی یہ بات ہوتی ہے, ان کا قلب یہاں مطمئن رہتا ہے. انہیں ایک ہی غم ہے, صرف غم آخرت. وہاں کیا جواب دیں گے. یہ خانقاہ کے نظام, یہ بیعت ہونا. وہاں کی فکر کرو کہ وہاں مجھے کیا جواب دوں, میں کیا کروں گا. یا تو نہیں بھی جائے گی, چلے جائے گے. کتنے علاج کرا لو, متعین ہوتا ہے وقت اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی مال ہوتا ہے, کوئی گمان نہیں کرتا, ریت ہو گئی سب. اور کبھی بہت معمولی کمرہ ہوتے ہیں, ڈاکٹر مایوس کر دیتا ہے, بچ جاتا ہے. ایسی چیز ہے. ایک واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں, ایک ساتھ سے سارے ڈاکٹر تھے سے پیر کاٹا جائے گا, اس لیے مرضی ایسا تھا اس کا. خیر اللہ کی شفا دینے والی ہے. میں نے اس کا علاج کیا, وہیں پہ تھے, دوا دے کے چلے آئے.
انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے طواف پیدل کیا، پیر بالکل ابھی ہاتھ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سب ڈاکٹر اعتبار سے پیر کٹا جائے ان کا، ابھی حیات ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے ماشاء اللہ، وہ کہ میں الحمدللہ میں نے طواف بھی کیا، عید کی نماز بھی پڑھی، یہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ ایک فضل ہے، اس میں کہتے ہیں. اور تعریف ہوتی ہے ڈاکٹر حکیم کی، بہت حاضر طبی ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے بھی جب حیات موجود ان کی ڈاکٹر کہہ دیا تھا بالکل نہیں مت جاؤ. بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور آج امت جو ہے روحانی مرض میں مبتلا ہے لیکن علاج نہیں کرا رہی ہے. اور علاج کہتے ہوئے جو یہ بھکاری شاہ فلاح شاہ، یہ فلاح بابا، یہ جھمکے بابا، ان کے پاس جاتے ہیں، یا شہادت ہو یا مرغا ہو یا بغیر سے ہو، یہ ہو رہے آج کل یہ کوئی بالکل بناوٹی پیر کہتے ہیں، بہت ہی اس میں، اس لیے ہندو سب سے آگے اس میں بناوٹی پیر میں بہت زیادہ. ان کے نظر پر پیسہ چاہیے، شاہ صاحب ہے میرے تو مطلع کر دیا تو مگر آ رہے، یہ کون سی ہوئی؟ اللہ سے ڈرو بھائی. تو طاعت جب کرو گے تم مالک کا کہنا مانو گے کبھی ناکام نہیں ہوگا. ان کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، میں سمجھ لوں گا تم کو. نبی کو تصریح دی تم کامل ہو کر میں رزق دوں گا. تو نبی ظاہر جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ لے لیا تم کام کرو رزق میں دوں گا. ہر مومن کے ذمہ یہ ہے کہ آئے دنیا میں کام کی چیز میں اطاعت کرو، مجھے مت بھولو. کتنے لوگ بھولے؟ مرض کے لیے سفر کریں گے، بہت دور دور راستہ کرتے ہیں لوگ، کتنے لوگ آتے ہیں انگلینڈ کے آتے ہیں، امریکہ کے آتے ہیں اس کے لیے، لیکن جو روح بیمار ہو اس کو نہیں آتی. یہ دیکھو پہلے روح نمبر ایک ہوتے. ایک وہ دور تھا کہ مد منورہ کا مجھ سے فرض فرمایا مولانا سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی مستشفیٰ تھا ہی نہیں، ہاسپٹل اتنے جانتے بہت چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تو خود کر لیتے تھے. اب تو 20 مستشفیٰ بن گئے، گورنمنٹ کا الگ پرائیویٹ الگ. دیکھے پہلے ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوتا تھا پورے شہر کے اندر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کچھ ایک دو ڈاکٹر بس. اب تو بڑی خوشی میں ڈاکٹر ہے، آبادی بڑھ گئی، سب کچھ بیماری بڑھ گئی. صحت جو ہے صرف غذا پہ منحصر ہے، نفع تو لاکھوں ویسے بھی. اسی لیے آپ نے پہلے نصیحت کی 3 سے گورنمنٹ کے ایک کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہوا کے لیے پرخوری نہیں کہتے ہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کم سے کم دوا کی خوراک ہوتی ہے، کوئی خراب نہیں پلاتے. اب ایک کیپسول ایک ٹیبلٹ زیادہ نہیں، کیپسول کھا لیا اتنا فائدہ ہوتا ہے. ایسی غذا ہو چاہے تھوڑی ہو لیکن سکون سے کھاؤ، اس کو سکون سے کھاؤ گے اس غذا کو جز بدن بنے گی. تفکر دن چاہیے، مالک نے دیا سوچو کس سے بھیجے گا. دال روٹی کھا رہے لیکن لطف آرس کو گوشت روٹی مالک نے بھیجا ہے مجھے. تو مالک کے جو ہے استعداد ہوگا تو استاد بھی لگے گا. جو چیز کھاؤ بس مالک نے مجھے دیا ہے، ان کا ہی یاد کیا. آدم علیہ نقد بھی کرتے ہیں، کتنی روزی ہے، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے لوگ قناعتی ہوتے تھے، بہت ہے ہر دور میں ہوتا ہے. خیر تو اشیاء پہلے بہت زیادہ فراوانی تھی، اشیاء کمی ہوئی، پیسے کی فراوانی ہو گئی، لیکن لوگ بھوکے مرتے تب تو وہ جانتا بھی نہیں. اسی لیے قوم کے اندر جو ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دے رہے ہیں. آج کل بہت وزیر آتے بعد دل ڈر جاتا ہے کہ کیسے مسلمان ہے. یہ مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، ارے کہ بھائی ضروری شروع ہو گئے، ایک دو گولی مار دیں گے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ فانی چیز پر تم نے کیا. اللہ سے ڈرو بھائی.
تو جب تم مالک مانو گے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے. ان کو یہ کہ طریقہ بتا دیا جو کہ ان کی اتباع کے فتح بھی نہیں، ان کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اتباعی کے لیے جب خام خواہ تجویز ہوئی کہ آپ کے ارشادات کو انہوں نے کہتے ہیں ہمیں نمونہ پیش کیا، آپ کا یہ طور طریقہ تھا، صرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ رہ گیا، بالکل بھی جاتے ہے. سلام کے ہی طریقہ ہے، مٹرسی کرتے رہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہو، گلی کوچے میں ادب خلاف ہے. آپ کا نام لیا تو ادب جانتے ہیں. سلام خود تحیات کرنے موجود ہے، وضو شرط ہے. وہاں کوئی اس کے تحیات نماز میں وضو نہ ہو تحیات پڑھے، نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. یہاں تو شرط ہے، یہاں یا نبی السلام علیکم. خوب مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، خوب چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں. یار ربیع الاول یہ کون سی نبی کی شان، یہ گستاخی کریں گے اس کو کہ جو نماز پڑھی ظہر کیا جس کی ان کے کہتے ہیں یا نبی السلام علیکم. اس لیے عقل مست ہو جاتی ہے. ایک بدعت آتی ہے سنت ختم ہو جاتی ہے، فوراً عقل مست ہو جاتی ہے اس کی. اس میں لوگ جو جاہل ہوتے ہیں سن کے ارے صاحب ان کو محبت نہیں ہے، ارے تم کو نہیں محبت. دو جملے میں نے عرض کیا، نمبر 1 پسند کیا اس کو. ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دلیل. اہل بدعت کا دعویٰ ہے کہ میں حب رسول مبتلا ہوں، مطلب ہے دلیل بالکل نہیں. میرے یہاں دلیل دعویٰ بالکل نہیں، کام کر کے دکھاتے ہیں، یہ سننا طریقہ ہے. دعویٰ کبھی نہیں کرتے، وہ دعویٰ اظہار نہیں کرتے مجھے نبی سے محبت عشق ہے، یہ جھوٹا دعویٰ تمہارا. یہاں دلیل موجود ہے لیکن راضی نہیں کرتے. دعویٰ دلیل موجود ہوتی ہے، تمہارا دعویٰ ہے دلیل بالکل نہیں. یہاں دلیل ہے دعویٰ بالکل نہیں، وزنی آدمی ہو جائے گا. آج کل اس کے تو ہونا چاہیے سمجھا. چونکہ قوم کے اندر دین کا وہی نہیں، علم ہے ہی نہیں. جیسا ہم کو سکھا دو ہم یہاں بناتے رہیں گاؤں جو لوگ ہوتے ہیں واقف تو نہیں دین سے. اس لیے اللہ زور دیتے تھے ہر جگہ مدرسہ ہونا چاہیے، مکتب ہونا چاہیے، اس میں عقائد بنائے تھے. ابھی ایک صاحب بہت بڑے افسر تھے، غیر مسلم سبھی کیا تو انہوں نے اپنے کمنٹ لکھا، اس میں جو خاص نوٹ پہ لکھا کہ میں غیر مسلم کا مظاہر کیا، غیر مسلم میں ہوں. تو میں نے 400 مدرسے کا جائزہ لیا. افسوس تھا کہ میں بتا بچے بالکل نہیں آتے دین کے بارے میں، یہ کیسے مسلمان ہے. یہ ان کا کمنٹ تھا. 400 مدرسے اور کتنے لوگ چندہ لے کے مدرسے ڈالے آج کل. ان کو نبی بارے میں بالکل معلوم نہیں، صفات ہے بالکل. یہ کیسے حب رسول ہے؟ بہت بات معقول ہے. اس میں میں غیر مسلم ہوں. میں نے پورے بہت بڑا افسر تھے، وہ سبھی کے ریاض میں علاقے میں 400 مدرسے. یہ افسوس ہے کہ جو ان کی میں سمجھتا ہے کہ مسلمان بچے کے نبی بارے خوب جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. وہ آج کے وہی بچے پر جب پڑھیں گے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے کہ جانے وہی کہتے ڈسٹرکٹیو توڑ پھوڑ بات حاضر کریں آج کل. تو اس لیے جو دین سے ترقی موقوف علم دین پر، علم دین علماء پاس جانے سے ملے گا. مدد پہلے لوگ پڑھتے تھے دین، پھر دوسرے علوم حاصل کرتے تھے. اب آپ کھولتے کے جی بھیجتے ہیں، کارنر بھیجتے ہیں. انگلش اچھی جان گیا بچہ، کیا ڈسپلن جانے وہ اس کو جانتے ہی نہیں، کہتے ڈسپلن. قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہمارا ہے بھی تو ایسی اتنے لوگ غلط واضح ہو رہی ہے آج کل. فرض ہے اور قرآن پر غلط پڑھو کہاں سے نماز ہوگی تمہاری؟ عذاب اسی لیے آ رہا ہے. اور چیزوں بہت ہی آتے ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے، ان کی بچی لیڈی فاضل ہوتی تھی، انہوں نے خود سنا ہے. تو اس نے جو ٹیچر تھا کیمسٹری سولوشن کا سولوشن، اس نے اپنے بس یہ بہت یہ قدر خراب ان کا تلفظ فوراً گئے پرنسپل پاس کہ اگر میں سولوشن پڑھانا تو میں کسی پرائمری اسکول داخل کرتا ہے اس کو. آپ اس کو یا تو صحیح کرے ورنہ ہٹا دیجیے اس کو. وارننگ دے دی فوراً، برداشت نہیں ہوا. آپ کتنے غلط غلط پڑھتے ہیں،
اس میں برداشت بالکل نہیں ہوا. اور ہم مسلمان برداشت کرتے ہیں, قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں. ایک لفظ سولو سب اس نے فون لکھ کے بھیجا کہ آپ نہیں ہے تو آپ سسپینڈ کر دیں گے. آج ہم مسلمان بے غیرت ہو گئے. اتنی غلطی ہے یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے پیچھے معذور کریں گے, اور قرآن پر جو فرض سیکھتا وہاں تو کچھ وہاں بالکل وہی کیسے ناز پڑھو گا. کلمہ درست نہیں, یہ ضروریات میں سے یہ کیسے مسلمان ہے. قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے. تنزلی شروع کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت حکمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جس قوم کے اندر جہاں بھی جب عذاب آیا انہیں وجہ کہ انہوں نے نافرمانی کی اور شیطان کی دوستی کر لی. شیطان سے تعلق آ گیا تو ہے اس کا کہا کہ میں تو ان کو ہٹا دوں گا, مٹا دوں گا. ایک وہ زمانہ تھا کہ پورے خراسان کے علاقے میں پورے دنیا میں مشہور تھا. سمرقند تاثن بہت جتنے بھی ہیں بیسک علامہ بخارا. اب وہاں کوئی نام نہیں آئے گی, کمیونسٹ حکومت آ گئی, کوئی نام نہیں سکتا تھا. شامت امان ہم لوگ پروگریسو ہیں, ماڈرنائز ہو گیا, ماڈرن اسلام ہو گیا. اس کا پورے اسی بات میں چلے گا. زوال آ گیا ان کو پورا. پھر کچھ تو لوگ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے کچھ لوگ روز ہوئے, انہوں نے پھر توبہ کی. اب اسی جگہ پر ارشاد پھر شروع ہو گئی. آتے ہیں لوگ پتہ انہیں اپنی پچھلی کہانی کے افسوس کرتے میں نے کیا کیا. ایسے مومن جو ہے پہلے پورے گہوارہ تھا بغداد کے علاقے میں, جب ظلم کیا تو اللہ نے مٹا دیا اس کو. پورا مشہور تھا بغداد جو تھا, ان کا گہوارہ تھا وہ. جب قوم میں نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا. آج مسلمان قوم پہ اسی لیے عذاب مسلط ہے کہ مالک کی نافرمانی کر رہا ہے. کیسے سنی مسلمان ہے نہ بھائی, یا نبی عالم مسلمان ہے. اللہ سے ڈرو, نبی یہ تو وسط تعلیم دی ہے, ایسا مت کرنا, خبردار ایسا مت کرنا. لعنت خود آتے فرمائی, لعنت لوگوں کو جو قبروں کو سجدہ بناتے ہیں, تم ایسا مت کرنا. اور کتنے لوگ قبر پوچھتے جا کے یہ سجدہ تعظیم ہے, یہ فلاں سجدہ ہے. نبی نے تو لعنت بھیج دی, بدوا لگ رہی ہے ان کی. سجدہ تعظیم کہتے ہیں یہ کون سجدہ ہے. آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی خود اپنا شوق سجدہ کروں, اگر جائز ہوتا ہے ہی نہیں. اتنے لوگ ہیں یا خواجہ اجمیر شریف جا رہے ہیں, قدیر شریف جا رہے ہیں, یہاں ماتھا ٹیکو, یہاں چادر چڑھاؤ, وہی دوسروں میں رسم. یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, غیرت بھی نہیں آتی ان کو. اسلام میں تو ہر چیز منع کیا. استدلال کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے, والد نے سجدہ کیا تھا, شاید کسی تھی اس وقت کی. ملت ابراہیم تھے لیکن ان کی شریعت تھی, نبی شریعت نہیں تھی اس وقت. نبی منع کر دیا, بس کافی ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط نہیں, اور چیزیں لیے قلب پہ نور نہیں رہے گا, ظلمت چھا جائے گی, برکت بھی نہیں ہوگی. استغفار کرو, یہ وہ دور ہے استغفار کا. روزانہ چل حالات علم ہوتا رہتا ہے کہ بڑے دل میں کھڑن ہوتی ہے, اللہ کہاں جائے قوم. سامنے عذاب دیکھ وہی بھی ہے یہ کا فال, وہی بےحودگی کا فال, یہ کون سی ہے عذاب کا ہم دیکھ رہے. پھر تم ایسا اس کو ڈٹائی کرتے ہیں قوم, تم پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیرت آتی ہے. قوم کا عذاب اسی لیے آتا ہے کہ مسلمان ہو کے تم نے نافرمانی کی, مالک کو بھلا دیا, حقیقی دوسرے کو کرتے تو اسی لیے استغفار کرو, مالک سے جو ہے رجوع کرو گے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی واقعی میں مالک کو کوتاہیاں کی, آپ سے میں رجوع کرتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں. ایک ساتھ یہاں پر ان کے والد کمشنر تھے ایکسائز میں, بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, لیکن ظاہر کی چونکہ ہمارے درست نہیں سی آمدنی ہے, شراب کا کاروبار آپ کا حکم ہوئے, انہوں نے جب سرکے میں کہا میں نہیں لوں گا. اس کو اٹھی تھی ان کی اجازت تھی, اس کو بالکل نہیں لیا انہوں نے, چونکہ یہ وہ رقم تنہا ان کی سے ملتی تھی. اللہ تعلق یہ ہوتا ہے
پیسہ نہیں دیا کوٹھی کرتا ہے. کون ایسا چھوڑے گا؟ کروڑ زیادہ ہے. ایسے لوگ بڑے خوشحال بھی ہوتے ہیں. اتنی بڑی پوسٹ پر تھے وہ، لیکن چونکہ ایکسائز میں تھے، شراب کس میں تھے. انگریزی پالیسی تھی کہ شراب کے ملک میں مسلمان رکھو، اس لیے کہ دیں گے نہیں، ہمارا اور ہے تو پیئیں گے، یہ لوگ پیتے تو ہیں نہیں، تو میرا پیسہ بچا ہے، میری آمدنی ہوگی. چن لیتے تھے ایکسائز میں. اور جو بیمار کرتے پھرتے پھرتے، ارے صاحب گورنمنٹ کا ہے، یہ ہے جاب ہے، ان کو کچھ زیادہ ہے پیسہ نہیں جو انہوں نے کروڑ زیادہ. ماشاء اللہ خوشحال بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ہاتھوں پڑھی لکھی ہیں، خود جیسے کام کر رہا ہے. یہ کیوں حلال حرام سے بچے؟ تو دنیا میں آج سے جو تباہی کیوں آ رہی ہے؟ حرام پورا کیا لوگی جس کو کہہ رہے ہیں سود میں مبتلا ہو گئی. ہر یہ لون لیتا ہے، گورنمنٹ سے لون لو. اب اس طرح تہذیب ہے کیا ہر کیس میں ہے، یہ ہے کہ وہاں پکڑے جاؤ گے. تو نبی نے منع کر دیا، قرآن پاک منع کر رہا ہے. سود کے بارے میں سخت اڑی گئی ہے. تعریف بنا پر لے لیا سود، اس میں گن تو لگ جائے گا. غیروں کے تو سود ہے، سود سود چلتا رہتا ہے. ایک کیا تھے بانی جس کو مانات دیتے تھے، بہت مشہور بڑے ریفارمر کہنا چاہیے، منگلور کے اور قاضی قریبی ہے، ان کا سید صوفی علیہ صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا، اس کا نام تھا رسالہ سود بند. اس سمے ایک اونٹ ہے، اس کے وکیل صاحب دادا جی پکڑے ہوئے ہیں اور پیچھے پورا مال لگا ہوا ہے، سود در سود والا چل رہا ہے. انہوں نے سیدھی سود لگایا، بہت کام کیا آدمی تھے انہوں نے. جگایا قوم کا، قوم تو وہی سود مبتلا ہے. یہ قوم یہ نہیں ہے، اور علاقے دوسرے اسلامک علاقے کراتے ہیں. افغانستان میں سود بہت دین دین، وہ شبی بخار بہت کام کرے ماشاء اللہ. کیا غضب کر رہے ہو یہ؟ ہم نے کیا جس کو چلتا ہے ملا لوگ ہیں اس میں آج کل فتح ہو گئے. ہم نے فتح منگوا لیا، ہم فتح ایسے لوگ مفتی ہو گئے جب تک موجود ہو گئے. سود ہمارا کھانے والے کھلا دے جو سب لعنت کی آپ نے شراب کے بارے میں، سود کے بارے میں. تو کتنے لوگ ہیں آج کل. تو صبح شام تک زیادہ لوگ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حلال سے بچ عمل کرو گے، حلال روزی پیٹ میں جائے گی، آرام سے رہو گے، حرام سے بچو گے. آج ہم پوری امت حرام پہ مبتلا ہو گئی. مٹھائی میں کیا کھڑے اس کے اندر حرمت کیوں آ گئی؟ اس کی نسبت اس کے لیے جو بازار میں جو چاہے جاتے ہیں کھانا بالکل درست نہیں ہے، حرام ہے کھانا اس کا. پھر پوچھا فرمایا کہ دیکھو کیوں کھانے میں کوئی خرابی نہیں، نسبت بدل گئی، حرام ہو گیا. کتنے لوگ بریانی کھا رہے ہیں بس وجہ جا کے مٹھائی کے ساتھ کھا رہے ہیں. مزار شریف کی خود میرے پاس آتی تھی تبرکات خواجہ صاحب کا خاص تعلق ہے کہ بیچتے نہیں، بہت خاص خاص ہو میرے پاس بھی آتے تھے، درست نہیں کھانا اس کا. کتنے لوگ بڑے صاحب آنکھوں لگاتے ہیں، خواجہ صاحب تبرکات نہیں ہے، مٹی خاص سے ہو کے لاتی ہے، الائچی دانے، کچھ مٹھائی اور پھول. مزار شریف کے لوگ آنکھوں لگتے ہیں، بالکل رکھنے والے نہیں. اور کہتے ہیں وہ جو کھاؤ گے تو حرمت ہوگی. غیر اللہ پہ بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر ہے جہاں حرمت بیان کی خنزیر کے اس پہ غیر اللہ کے بھی نام آیا. آج کتنے چاہے جا رہے لنگر خانہ جاری ہے، ان کی ضرورت ہوگی وہی کھاؤ گے کیسے درست ہو جائے گا؟ بچہ بغیر دیکھ چل رہی ہے اور دیکھ چل رہی، پیسے گھر جا رہے ہیں اس کے اندر منت کے کھانا. کتنے لوگ کھا رہے ہیں آج کل. مزار کے کھانا بالکل درست نہیں ہے، مٹھائی بالکل درست نہیں. یہ بتاشے ہیں، یہ الائچی دانے ہیں، یہ پھول ہے. مزار شریف کے نہیں، مزار کی تم نے مٹی پہ ڈالا اس کے اندر، تو اعلیٰ برزخ میں ہے، یہ دین مقام پہ ہے، یہ تو مٹی ان کے یہاں پر ہے. اسی لیے کتنے لوگ اس دین نہیں ان کے پاس، اس کو اسلام سمجھتے، کوئی تعلق سے نہیں. منت مانے جی واسطہ تو ہمارے خود لوگ دلیل مانگے، واسطہ نہیں مانگتے. یہ جو واسطہ ہے تو شرک ہو جائے گا. نبی نے اپنے دادا کے واسطہ مانگا ہے، ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، سب باقاعدہ ترتیب ہے.
ملائکہ کی بات سمجھ گئے، ہم بھی کہتے ہیں ان سے بتا یا خواجہ دے دو یا فلاں دے دو، چل رہے خوب بدعت ہو رہی ہے، چل اور خوب چادر چڑھائی جا رہی ہے، خوب آ رہے ہیں، قوالیاں خوب ہو رہی ہیں. اسلام کی امیج کہتے ہیں انہوں بس خالی جانتے نہیں اصل میں کہ لیے تو یہ علماء ہے. یہ بہت سخت تاکید کی آپ نے. تو قوم کے اندر عذاب جب ہوئے، جب قوم کسی برے پہ منے گی احتیاط کرے گی تو عذاب آ جائے گا. اب تو ہے بہت سے عذاب کے ہیں. بعض بسنا کہ ان اعمال پہ اگر تم نے درست نہیں کیا تو تم کو دھسا دوں گا، سور بنا دوں گا، بنا دوں گا، بندہ بنا دوں گا. لیکن انفراد اس بات دو مانگی ہے، قبول ہو گئے مزدلفے میں. پوری قوم پہ عذاب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، لیکن انفراد عذاب بھی آئے گا. قوم دھسانا مس کر دینا تو آئے گا انفرادی طور پہ. تو صبح شام تک دیکھو بھائی ہم مالک کو ناراض کرتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں کرتے، کیسے خوب ہم کو ووٹ دو، ہم کو ووٹ دو، اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور مالک کو تمہیں یاد کیا، تم نہیں ماننے والے وہی سے ماننے والے ہیں. کچھ تو تمہارا نہیں کرتے، تم اپنے وقت ضائع کیا، تم نے امانت سیا کیا تم نے. یہ کون سی فارم؟ پہلے نماز مقدم ہوگا، پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا. خیانت عام ہو رہی مسلمان کبھی کبھی خیال نہیں ہوتا تھا، اب زیادہ تھا، ڈیمانڈ زیادہ ڈیوٹی کم. ہاں مرض ہو گیا یہ اسی لیے کہ برکت بھی نہیں رہی. اور جہاں جو ہے مسلمان بچے آج کا آوارہ کیوں ہو رہے، اس لیے وہی آدھی ہوگی ادھر ظاہر چیزوں میں. تو ذکر میں لگو، فکر پیدا کرو، مالک سے مانگو گے اللہ ہمارے روزہ نماز فرض ہے کرنا، واجب ہے سورہ فاتحہ، کوئی نہ پڑھے نوازی نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے بھائی؟ سن طریقہ نماز مانگتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اسی لیے قوم کا دعوار ہے. قوم بے حیائی پہ جا رہی ہے، اللہ پناہ سے. صبح شام کے زیادہ لوگ نبی کیا کیا فرماتے ہو، یہ عمل کرو تمہاری دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، دونوں کا بن جائے گا. کون کرتا ہے اس کا عمل؟ بہت پیارے انداز سے فرمایا. یہ کہتے شفقت نبی کی، انہوں نے یہ بتا دی ہم کو، وضاحت کرتے ہیں ہم کیسے وہی ہے یا نبی سلام علیہ اس پہ کر رہے ہیں. ایک بڑے پیارے انداز سے بتایا تھا کہ عمل کرو گے تم کو جنت میں لے گئے، اللہ تعالیٰ غضب ہٹ جائے گا، تم کو سکون ملے گا. کون کرتا ہے اس پر؟ یہ کہہ رہے ہیں صاحب لڈو بتا رہے ہیں 12 ربیع الاول، مٹھائی خوب سجائی دکان مٹھائی والے، ان کا تہوار آنے والا ہے. یہ مسلمان کو تہوار ہوتے ہی نہیں، یہ عبادت کرتا ہے وہ. آج مسلمانوں کے خرافات میں مبتلا ہو گئے. تو سنت جتنا تعلق پیدا کرو گے نور پیدا ہو جائے گا. اسی لیے حکم ربی ہے فاتبعونی، ان کی اتباع کرو. یہ حسب ساتھ ہے باقاعدہ، تم اس پہ عمل کرنا. آج مسلمان ہو کے وہ قوم ملون یہود و نصارہ اس کی اتباع کرتے ہیں. 3 چیزوں میں مسلمان چلا گیا، ماکولات، مشروبات، ملبوسات. کھانے میں، پینے میں، لباس میں. نبی کی طرح خراب کر رہے ہو تم، چونکہ دور میں اتر چکے ہیں. میرے خوب موجود ہی بتایا ہم کرتے ہیں جس چیز بنا کے وہی ہم لوگ پہنتے ہیں. سطر چھپانا ہمارے ضروریات میں سے ہے، ان سے پتہ سطر پوری اسکیننگ ہوتی ہے، مضمون آ رہی ہے. آج پورے قوم کے اندر بے حیائی آ گئی. تو استغفار کرو. مجھے پیاری نصیحت کی ہمارے کافی کوئی شان جو ہے بہت پیارے انداز سے جب انسان سیکھنے لگتا ہے اس کو روحانی قوت آ جاتی ہے. فرمایا کہ صحت مند دل کی ایک علامت ہے اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت چھوٹ گیا تو اس بات سے اتنا غم ہوا ہے کہ اسے مال دولت لٹ گئی. یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. چھوٹی نصیحت ہے. صحت مند دل کی ایک علامت ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت چھوٹ جائے تو اسے اس بات سے اتنا غم ہو کہ ایک مال دولت حریص آدمی اس سے مال کے داؤں نہیں ہوتا ہے. صحت مند دل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس قدر شوق اور رغبت ہو جس قدر ایک بھوکے آدمی کو کھانے کی رغبت ہوتی ہے. یہ ہے
یہ ہمارا قریب ارشادات کتنے پیارے ہیں. ذوق و شوق پیدا کرو. میں بھوکا نہیں سوکھی روٹی ہے اللہ ہے بہت بھوک لگی ہوئی کچھ بھی تو ایسی ذکر مانو. آج زبانیں گالی سے بھری ہوئی ہے, جھوٹ سے, غیبت سے, بہتان سے. یہ زبان کیسے ہم اللہ کے بندے مسلمان ہیں, مسلمان ہو کے یہ بہت بعید ہے, یہ نہیں کرنا. یہ منافق کی ہے, جب بات کرے گالی دے, جھوٹ بولے, یا تو مسلمان منافق ہو رہا ہے. اللہ پناہ رکھے. تو صبح کے شام کے اعمال کو جو ہے شریعت معافی کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے کہتا ہوں کثرت ذکر اجتناب معصیت فکر آخرت. اب ظاہر ہے کہ یہ سردی زمانہ جو ہے آپ سے بڑی بات پیاری فرمائی کہ سردی کا زمانہ مومن کے لیے یہ بہار کا مہینہ کہلاتا ہے. تو کہتے تھا نمائش آنے والی ہے, بڑی بکری ہوگی, یہ کر لو وہ کر لو, کمائی کا مہینہ آنے والا ہے, نمائش. ایسے مومن کے لیے آپ نے فرمایا کہ سردی زمانہ بہار کا مہینہ ہے. اور پھر وجہ فرمائی اس وجہ کے دن چھوٹا رات لمبی ہے. دن میں روزہ رکھو گے, رات نفلیں پڑھو گے. یہ کمائی تو ہے مومن کے لیے. تو ایک جو مضمون چل رہا ہے آج کل آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس سے 4 کلمے پڑھ لیے 4 مرتبے, یہ کلمے 4 مرتبہ پڑھو اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اسی کا ہے الدین یسر, دین آسان ہے. اور پیارے جملے ہیں ہر نماز میں. تو آپ نے جو 24 گھنٹے والے اس میں درس کیا کریں ہر نماز کے بعد, اور سب کو یاد ہے, بس توجہ پڑھو, دھیان سے پڑھو. وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 4 مرتبہ پڑھ لو. اور پختہ روایت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا چوتھا حصہ آگ سے نجات مل گیا, اس 4 بار پر پورا بدن نجات پا جائے. تو کیا مشکل ہے, گناہ سے بچو گے. اس پر یہ تو اللہ تعالیٰ انعامات میں سے ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کو پڑھو ہر نماز کے بعد, خود بھی پڑھو اوروں کو تلقین دو. بھائی یہ چیز مجھے ملی ہے, اس پہ مجھے بشارت ہے, بڑی پختہ روایت بھی اس کی ہے. تو قوم سے یہ خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے. جس طرح گناہ سے بچو گے ابھی تو آپ سے رغبت ہوگی, اور گناہ کرو گے تو نفرت ہے. میں کیا ملا پن, ایسے جملے کہتے ہیں یہ خود بھی نہیں جانتے اور اپنے گناہ بول لیتے ہیں. یا کیا ملا پن ہے, یہ تم پکڑ لے جاؤ گے تم. ایسے جملے اسی کہتے ہیں. حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو دائر کرتے نا, اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے ولی کو ایسا کہہ دیا اور میرے موقع دینا ہے. فوراً گھنٹہ کورٹ تو مشہور ہے, کوئی جیسے خلاف کی بات کہہ کے دیکھ لیں, سزا فوراً ہوتی ہے اس کے. گھنٹہ کورٹ پہ بہت سخت سزا ہوتی ہے. مسلمان ہو کے میں کیا ملا پر جانتے ہیں تم. بس استغفار کثرت کرو, اپنے خطا پہ رویا کرو, اور مالک سے رو مانگو کہ اللہ آپ ہی کے قبض قدرت میں مجھے ہدایت دے جائے, اور میں تاکہ ساتھ پہ لگوں اور گناہ سے بچوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ.